أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ المائدہ 16 رکوعات پر مشتمل ہے، 120 اس کی آیات ہیں۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، یہ ان میں سے 1 سے 12 نمبر پر ہے، 112 نمبر پر ہے، بالکل اختتام پر۔ اس صورت کے اندر بھی احکامات کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس صورت کا جو اختتام ہے وہ، اور اسی طرح کل ہم نے جو سورہ النساء پڑھی اس کا جو اختتام ہے، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خصوصاً نصارہ کی تردید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ کی کتاب انجیل کے ساتھ اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق جو کچھ کہا ہے، کیا ہے، یہ سب حقیقت کے برعکس ہے، بالکل برعکس ہے۔ تم کہتے ہو کہ ان کا ایک فرقہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ پکی بات ہے وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اور مسیح جو ہے اللہ ہے۔ فرمایا یہ کافر کہتے ہیں۔ ایک فرقہ ان کا کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ 3 الہوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 میں سے تیسرے ہیں، ایک ان میں سے اللہ ہے۔ فرمایا پکی بات ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات فرمائی تھی انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا جنت میں کبھی وہ بندہ جا ہی نہیں سکتا، جنت حرام ہو گئی اس کے لیے، وہ جہنمی ہے جو شرک کرے گا۔ دن قیامت کے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھیں گے سب کے سامنے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی الہی اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ آپ نے یہ بات کہی تھی؟ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سب کے سامنے جواب دیں گے، سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے، اور روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر کپ کپی طاری ہو جائے کہ اللہ کو جواب دینا کوئی آسان کام ہے؟ تو خدا را کسی کو اس طرح نہ مانے کہ اسے بھی رب کے سامنے جواب دینا پڑ جائے۔
اللہ کے سامنے، یا اللہ جو بات میرے مناسب ہی نہیں تھی، آپ کی شایان شان نہیں تھی، وہ میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں تو ان سے وہی کہتا رہا جو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو۔ جب تک میں ان کے اندر موجود رہا ان کو یہ بات سمجھاتا رہا، یا اللہ جب میں نہیں تھا تو پھر آپ کو پتا یہ لوگ کیا کہتے رہے اپنی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں مانتے اس بات کو، اور سورہ النساء کے آخر میں لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ہوں یا اللہ کے مقرب فرشتے ہوں، ان کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، وہ تو اپنی عزت محسوس کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ ہو جائیں، اللہ کے حقیقی بندے ہو جائیں۔ فرمایا تمہیں کیا ہے کہ تم ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے تم شرم محسوس کرتے کہ ان کا مقام گھٹ جائے گا، رتبہ کم ہو جائے گا؟ فرمایا اس سے رتبہ کم نہیں ہوتا، اس سے شان بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست دلیل دی اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم، فرمایا دونوں ہی بڑی شان والے تھے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا حضرت عیسیٰ تو اللہ کے رسول ہیں، مخلوق میں سے رسول سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہوا کرتی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے، فرمایا وہ صدیقہ تھی، نبیہ نہیں تھی، نبوت کے بعد جو مقام ہے وہ صدیق کا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، فرمایا حضرت مریم جو تھی وہ صدیقہ تھی، شان تو بڑی ہے، لیکن فرمایا تم ان کو الہ اور معبود بناؤ، یہ نہیں۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھاتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، جسے بھوک لگتی ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ جو کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، پانی کا بھی، روٹی کا بھی، دیگر چیزوں کا بھی۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ جو کھانا کھاتا ہے اسے قضائے حاجت کے لیے واش روم بھی جانا پڑتا ہے، جو واش روم جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ کھانا یا کلان الطعام، تو کھانا کھاتے تھے، تو کھانے والا بھی فرمایا کبھی الہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک پورا تسلسل ہے ان صورتوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ان کی اس بات کی بھی تردید کی، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کیا گیا یا سولی چڑھا دیا گیا۔ فرمایا یہ سب باتیں غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات واپس تشریف لائے، واپس تشریف لائے۔ تو اس طرح میں نے اشارہ کر دیا، ان پر بہت ساری آیات ہیں۔ مائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اس بات کی درخواست کی اور مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل کر دے، اور اس دسترخوان پر سارے کھانے لگے ہوئے ہوں، ہم کھائیں ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اتقوا اللہ، اور رب سے ڈرو۔ یہ کیا کہہ رہے؟ صبح شام کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت وہی دے رہے نا، تو پھر کیسی باتیں تم کرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے نشانی ہو جائے گی، اور آپ نے اتنے معجزے دکھائے ہیں، آپ کا ایک اور معجزہ ہو جائے گا، معجزہ ہم دیکھ لیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے درخواست کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے، یا اللہ دسترخوان اتارتے کھانے والا، آپ کی ایک اور نشانی ہو جائے گی اور آپ نازل کریں گے، یہ سارے خوش ہو جائیں گے، تکون لنا عیدن، ہماری عید بن جائے گی، خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دسترخوان تو نازل کر دیتا ہوں، لیکن جب کوئی قوم اپنا منہ مانگا معجزہ طلب کرتی ہے نا، اس کے بعد پھر انکار کی اور ناشکری کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ منہ سے مانگ کے لے رہے ہیں۔ بھئی صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم نے مانگ کے اونٹنی لی نہ، پھر جب قدر نہ کی تو پھر اللہ کی پکڑائی کے نہیں آئی۔ تو جو مانگ کے لیا جائے نا، جب وہ مل جائے تو اس میں انکار اور ناقدری کی گنجائش نہیں ہے۔ پر میں یہ یاد رکھوں تو ایسا عذاب دوں گا نہ شکروں کو، پھر ایسا عذاب کسی کو ملا نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بات یہیں تک ختم کر دی، آگے نہیں ذکر کیا کہ پھر وہ نازل ہوا یا نہیں۔ البتہ ایک حدیث سے روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے دسترخوان نازل کیا، لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ فرمایا اچھا، تو اس لیے سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے، وہ سورت جس میں دسترخوان کا ذکر ہے۔ اس کے 15ویں رکوع میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر احکامات چند ایک میں وہ ذکر کر دیتا ہوں چند منٹ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں جو عہد کرو نا اس عہد کو پورا کیا۔ بد عہدی بالکل جائز نہیں، عہد پہ پورا اترنا ہے تم نے، چاہے وہ عہد تم کسی انسان سے کرو، چاہے اپنے آپ سے کرو، چاہے وہ عہد اور معاہدہ اللہ سے کرو۔ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں تو تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں گا۔ کام ہو گیا، نہیں شکر کیا، بدعہدی کر رہا ہے۔ یا اللہ تو مجھے یہ دے، تیرے راستے میں اتنا دوں گا، نہیں دیتا، بدعہدی کر رہا ہے۔ بدعہدی، کسی انسان سے کچھ وعدہ کر دیا، پورا نہیں کرے گا، یہ بھی بدعہدی ہے۔ بدعہدی ہے۔ اوفوا بالعقود، فرمایا انہی عقود میں سے حلت اور حرمت کا مسئلہ بھی ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے حرام ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو بندوں کی طرف سے حرام ہیں، بندوں نے خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی۔ ایک ہوتی ہے نظر اللہ کے لیے اور ایک ہوتی ہے نظر غیر اللہ کے لیے۔ اس صورت میں چاروں کو اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ہمیشہ ہی حرام سمجھو، ہمیشہ حرام سمجھو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں وہ دو قسم کے، بعض حرام تو وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے۔ آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار حرام، بہنے والا خون حرام، خنزیر حرام، غیر اللہ کے نام پر جو کچھ دیا جائے وہ حرام، گلا دبنے سے جو مر جائے وہ حرام، سینگ لگ جائے وہ حرام، دب کے مر جائے وہ حرام، درندے کھا جائیں وہ حرام، بتوں کے نام پر دیا جائے وہ حرام، تیروں کے ذریعے تقسیم کی جائے وہ حرام۔ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام، ان کے قریب نہیں جانا۔ بعض حرام وقتی ہے، جب تم احرام کی حالت میں ہو فرمایا شکار نہیں کر سکتے، جب تک تم احرام میں ہو شکار کرنا ممنوع ہے۔ ہاں جو ہی احرام تمہارا ختم ہوا وہ حرمت ختم ہوگی۔ بعض حرمتیں حرم کے علاقے کے ساتھ ہیں کہ وہ کام حدود حرم میں نہیں کیا جا سکتا، حدود حرم سے باہر کیا جا سکتا، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا ادب ہے، اپنا احترام ہے۔ تو فرمایا جو وقتی طور پر حرمتیں ہیں ان کا بھی خیال کرو، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کی کبھی بے احترامی نہ کرنا۔
شعائر اللہ کی بے احترامی نہیں کرنی. شعائر اللہ وہ چیزیں جن کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہے، کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو فوراً اللہ کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے. مسجد یہ لفظ بولتے ہی انسان کا ذہن کدھر منتقل ہوا؟ اللہ کی طرف، اللہ کا گھر. بیت اللہ، کعبۃ اللہ، قرآن مجید، صفا، مروہ، یہ تمام کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے. لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی کبھی نہ کریں. جتنا فرمایا ادب کرو گے. سورہ الحج وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقوی موجود ہے. جو تقوی سے خالی ہوگا وہ بے ادب ہوگا. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. جو ادب والا ہوتا ہے وہی پاتا ہے، بے ادب ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے. لا تحلوا شعائر اللہ. اس لیے مسجد کا خاص ادب ہونا چاہیے، بیت اللہ کا خاص ادب ہونا چاہیے، قرآن مجید کا خاص ادب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں اس طرح کرتے ہیں، فلاں لوگ کرتے ہیں لہذا ہم بھی کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو دیکھ کر دین نہیں سیکھنا، ہم نے قرآن و سنت اور صحابہ سے اللہ کا دین سیکھنا. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ قرآن مجید کو اس طرح جو ہے نا پھینک کے رکھیں، اٹھائیں. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، فرمایا احترام والے جو مہینے ہیں نا ان کا بھی احترام کیا کرو. رمضان میں احترام والا مہینہ ہے نا، 4 مہینے پہلے احترام والے ہوا کرتے تھے. وَلَا الْحَدِيَّةِ وَلَا الْقَلَائِدَ، فرمایا کہ وہ بیت اللہ کی تعظیم تو تم نے کرنی ہے. جس جانور کو مخصوص کر دیا جائے اس لیے کہ اس کو لے جا کر ہم نے حرم میں ذبح کرنا ہے، اس کی ہم نے قربانی کرنی ہے، فرمایا اس جانور کی بے احترامی کرنا بھی جائز نہیں ہے، بے احترامی کرنا بھی جائز نہیں. ولا آمین البیت الحرام، فرمایا کہ جو لوگ نیت کر لیں کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے، جب وہ نیت کر کے چل پڑے فرمایا وہ بھی قابل احترام ہو جاتے ہیں. میں ان کا بھی احترام کروں. حجاج کا، معتمرین، وہ قابل حرمت اور قابل عزت ہیں. اس لیے آج کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے ادبی کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بے ادبی ہر جگہ، بے ادبی ہر جگہ، بے ادبی. مساجد کا احترام وہ آپ دیکھ لیں، موبائل میں ٹون ہی ایسی ہیں جس میں گانے لگے ہوئے، نعوذ باللہ. تصویر کشی بیت اللہ کے سامنے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہو رہی ہے. جنہوں نے تصویر بنانے کو حرام بتلایا، آج امتی وہی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے اور اپنی تصویریں بنا رہے ہیں. کیا اس سے آپ نہیں صلاۃ و تسلیمات کو خوشی ہوگی؟ ایسا پڑا ہوا درود قبول ہوگا؟ بے ادبی ہے. یہ قرآن مجید کے ساتھ ہے کہ عام کتابوں کی طرح اس کو سمجھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن والے، اہل علم، علماء کرام ہمارے لیے قابل احترام، ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ کو اس میں لاکھوں برائیاں نظر آ رہی ہوں، اس کے باوجود صحیح علم والا اللہ کے نبی کا وارث ہی، وہ وارث ہی ہے.
آپ 24 گھنٹے عبادت کریں اور وہ سویا رہے، اس کا سونا آپ کی عبادت سے پھر بھی افضل ہے، پھر بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم اور شان اور قرآن عطا فرمایا ہے اسے۔ شیطان اس میں بھی بڑا زور لگا رہا ہے پورا، وہ مولویوں سے کیا دین سیکھنا ہے، خود پڑھو یار، خود سیکھو، خود پڑھتے رہو، خود سیکھتے رہو، خود ڈاکٹر بن جاؤ، خود انجینئر بن جاؤ، خود مستری بن جاؤ، خود مزدور بن جاؤ۔ تو بھائی بغیر سیکھے تو موچی جوتی نہیں بنا سکتا، 4 دن وہ بھی لگاتا ہے اپنے استاد کے پاس۔ وہ نئی بال کاٹنے والا جس کو حقارت کے اندر کہتا ہے تو بندہ ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا سال سال لگاتا ہے، اور اللہ کا دین ایرا غیرا نتھو خیرا جڑا ہے، بس ٹھیک ہے، اور وہ بیٹھ گیا ہے سکھانے کے لیے، ساری دنیا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اسے سیکھ رہی، کہا ہے جی بس فلاں بہت بڑا عالم ہے، اس کی شکل سے کپڑوں سے نظر آ رہا ہے کتنا بڑا عالم ہے، نہ لباس نبی والا ہے نہ چہرہ نبی والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل علم سے نفرت، فلانا بول چھٹا چھٹا یار، وہ سیاسی مولوی اس کی گل نہ کر، اس کی گل نہ کر، ٹھیک ہے، اچھا فلانا او تبلیغی مولوی اس نے چھڈو پڑے گا، اسی طرح گل ہی نہ کر، اچھا فلاں آدمی یار وہ تو 1.5 انچ کی جو مسجد ہے نا اسی میں بند ہے، اس بیچارے کو کیا پتا، یعنی مسجد میں بیٹھا بھی پسند نہیں اور باہر نکلا بھی پسند نہیں، فلانا ہو تو جہادی ہے تو دہشت گرد ہے، اس کی گل نہ کرو، جہاد کی گل کر دو۔ یار کوئی علم والا پسند بھی ہے کہ نہیں، کوئی داڑھی پگڑی والا پسند ہے بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ متنفر کیا ہمیں شیطان نے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا جو میرے گھر جانے کا ارادہ کر لیں وہ بھی قابل احترام ہو جاتے ہیں، جیسا کیسا بھی ہے، جب اس نے نیت کر لی میں نے وہاں جانا ہے، قابل احترام ہو گیا۔ فرمایا لا تحلوا، اس کی بے احترامی کرنا بھی جائز نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اللہ اکبر، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نہر کے کنارے بیٹھے وضو کرنے کے لیے، وضو شروع کیا، اتنی دیر میں ایک شخص آیا اور ان سے پہلے ایک جگہ میں بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے۔ جو ہی وہ بیٹھا نا وہاں وضو کرنے کے لیے تو اس کے دل میں آیا کہ میں یہاں وضو کر رہا ہوں، یہ پانی چل رہا ہے، تو جو میرے سے پانی ہو کے جائے گا نا وہ پہنچے گا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، اہل علم میں سے ہیں۔ فرمایا یہ بات اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے جہاں حضرت بیٹھے تھے اس سے بھی آگے جا بیٹھا، اس سے آگے جا کے بیٹھ گیا اور وہاں پر وضو کرنے لگا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے اسی بات پر اس کی مغفرت کر دی کہ تو نے میرے ایک نیک بندے کا ادب کیا تھا، تو نے ادب کیا ہے میرے نیک بندے کا، فرمایا جا اسی بات پر ہی تجھے بخش دیتے۔ اللہ نے بعد میں کسی خواب میں کس طریقے سے ظاہر کر دی۔ تو ہمیشہ اہل علم کا، قرآن والوں کا ادب کیجیے گا، ادب سے ہی جو ہے نا سب کچھ ملے گا اس طرح میں۔ اور وہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات سنائی، اللہ نے پھر موقع دیا تو پھر سنا دیتا ہوں، کہ جہاں ہمارے قریب دارالعلوم اسلامیہ ہے کامران بلاک میں، مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ہیں، وہیں کچھ سال پہلے وہیں جنازہ ہوا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے جو بہت بڑے محدث تھے، جامع اشرفیہ میں بھی وہ مفتی رہے، وہ ان کے بیٹے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جو ہے نا والد صاحب کے کمرے میں تھا، والدہ بھی وہیں تھی، تو رات کو میں خدمت کر رہا، ان کو دبا رہا تھا، میں خدمت کر رہا تھا۔ اسی دوران جو ہے نا والدہ صاحبہ سو گئی میری، تو جب وہ سو گئی تو میں ان کے قدموں میں جگہ تھی وہاں سو گیا، کہ میں یہی سو جاتا ہوں، دوبارہ جب اٹھیں گی خدمت کی ضرورت پڑے گی تو میں پھر ان کی خدمت کروں گا۔
فرمایا کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ والدہ اٹھ بیٹھی اور میری طرف سر کر کے پاؤں دوسری طرف کر لیے۔ میں نے کہا اماں جی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ تو والدہ ہیں، والدہ کے قدموں میں تو جنت ہوتی ہے، یعنی ان کی خدمت میں، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا وہ الگ بات ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، لیکن تیرے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے پاؤں اس بندے کی طرف کروں جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اللہ لا تحلوا شعائر اللہ، اور وہ مشہور آیت بھی اسی صورت میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج ہم نے دین مکمل کر دیا، ختم۔ اب اس دین میں نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی، بس کامل مکمل دین ہے، اس کے مطابق ہی اب جو ہے نا سب نے زندگی گزارنی، سب نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس کی مناسبت سے ایک بات سناتا جاؤں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات کی، بڑی زبردست بات کی اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا دین کی چند باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو تھام لیں نا تو گمراہی سے بندہ بچ جاتا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر توحید تو ہونی چاہیے پر توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی توحید کا تو قائل ہو، لیکن اس طرح کی توحید نہ ہو کہ اللہ کے جو نیک صلحاء انبیاء ہیں ان کی توحید ان کی توہین شروع کر دے، یہ ٹھیک نہیں۔ دوسری بات فرمائی عشق تو ہونا چاہیے، محبت تو ہونی چاہیے نبیوں سے بھی، صلحاء سے بھی، اہل علم سے بھی، لیکن اس عشق کے اندر شرک کی بو نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ان سے محبت کرتے 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 انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے، فرمایا یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا تحقیق کرو، لیکن اس تحقیق کے نتیجے میں خود نمائی، تکبر اور بڑائی اپنے اندر پیدا ہو جائے، میں یہ کون ہوتے ہیں؟ امام بخاری اور امام ابو داود اور جو ہے نا امام ابو حنیفہ، میں نے حدیث پڑھی ہے، میں یوں ہیں۔ تحقیق کر، لیکن جتنا قد کاٹ ہے نا اتنا ہی رہے، اس سے خواہ مخواہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مقابلہ شروع کر دیں جن کے خاک پاک کو بھی کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا پدی کا شوربہ، کیا آج دو لفظ پڑھ کے ان کا مقابلہ شروع کر دیا جو صحابہ کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، انہوں نے حدیث ان سے پڑھی تھی جنہوں نے اللہ کے نبی سے پڑھی تھی۔ آپ آج 15ویں صدی میں جا کے پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں حدیث سمجھ آئی اور آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تحقیق ہو، خود نمائی، تکبر اور بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز حضرت نے فرمائی کہ دین کے جتنے شعبے ہیں نا سب برحق ہے، سب برحق ہے، مدارس بھی برحق ہیں، سیاست بھی برحق ہے، تبلیغ بھی برحق ہے، خانقاہیں بھی برحق ہیں، مساجد مدارس کا نظام بھی برحق ہے۔ فرمایا سارے شعبے ٹھیک ہیں، ان میں تقابل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تقابل کی فضا پیدا ہوتی ہے نا، نہیں جی نہیں، ہم ہیں، ہم نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، دین جو ہے نا سارا بس ہمارے پاس ہے، ہم نے لیا ہوا ہے، فرمایا اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر خانقاہوں میں بیٹھنے والے دین کا کام کر رہے ہیں، جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہ دین کا کام نہیں کر رہے؟ کیا وہ شام والے دین کا کام نہیں کر رہے؟ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، کہیں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ چاروں چیزیں ہونا تو پھر انسان سیدھا سیدھا جاتا ہے۔ اگلا حکم ایک دو اور ذکر کر کے دعا کراتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم شکار کے لیے کتا چھوڑو، مخصوص شرائطوں سے سکھایا ہوا ہو، تم نے خود بھیجا ہو، اللہ کا نام لے کر اسے چھوڑا ہو، اور وہ جا کر وہ خود نہ کھائے، آپ کے لیے روک کر رکھے، زخمی ہوا اور مر گیا، فرمایا تمہارے لیے حلال ہو جائے، وہ حلال ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کے مطابق
اگر کتا بھی شکار کرے تو وہ حلال ہے، اور اللہ کا حکم نہ ہو، تم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو وہ حرام ہے۔ اس لیے آپ نے یہی پڑھا نا، وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے جاؤ تو پہلے وضو کیا کرو، غسل نہ ہو تو وہ کیا کرو، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، انصاف کے گواہی دینے والے بنو، خواہ مخواہ دشمنی میں آ کر بے انصافی نہ کیا کرو کہ کسی کی دشمنی اتنی ہو کہ حد سے بڑھ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، تم سے بھی عہد کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ہمارے نبیوں پر بھی ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، اللہ کو قرض حسن دو، نمبر 1 میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ نمبر 2 گناہوں کو معاف کر دوں گا، نمبر 3 تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ فرمایا بنی اسرائیل نے اس عہد کی پاسداری نہ کی، تباہ و برباد ہوئے، تم کر لینا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اہل کتاب ہمارے آخری نبی آ گئے ہیں، ان کی بات ماننے والے بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کر کے یہ بتایا کہ اللہ عمل تقوی والوں کے قبول کرتا ہے۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتا رہو، اللہ کا قرب تلاش کرو، جن جن کاموں سے اللہ کا قرب ملتا ہے وہ کرو۔ اور چور کی سزا بیان کی، ڈاکو کی سزا بیان کی۔ چور کا فرمایا ہاتھ کاٹ دو، جو ڈاکو ہے ہاتھ پاؤں دونوں اس کے کاٹ دو۔ اس کی مختلف صورتیں جو ہے نا اہل علم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی تردید بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان کی، اور فرمایا ایمان والو یہ اہل کتاب کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے یہ دشمن ہی رہے۔ ہمیں تو وہ لوگ پسند ہیں، فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت کرے، آپس میں وہ نرم ہوں، کافروں کے خلاف وہ جو ہے نا وہ سخت ہوں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرانے والے نہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا ایمان والو اللہ کی جو حلال اور عمدہ چیزیں ہیں ان کو تم حلال ہی سمجھو، حرام نہ کیا کرو، اللہ کے دیے ہوں میں سے کھاؤ، اور جو قسم کھا لو اس کو پورا کرو، نہیں تو اس کا کفارہ دو۔ اور پھر اس سورت کو ختم کیا، فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن وہ ہے اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ جو سچے عقیدے والا ہے، سچے عمل والا ہے، سچی بات والا ہے، وہی کامیاب ہوگا، اللہ کی رضا بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو سچوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی